بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ عملیات و وظائف کی اس نشست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم وہاب یا وہاب، بہت سارے اس کے فضائل، خصائص، فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، توفیق کے مطابق، تقدیر اور تدبیر کے موافق فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ ہر اسم سے کما حق کو ہو فائدہ اٹھا لوں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اسمائے توقیفی ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو اہل اللہ، صاحب کشف، صاحب ادراک بندے ہی کوئی معنی اور مفہوم اپنے مقصد کے مطابق بنا لیں، بتا دیں تو فوائد ہیں۔ احمد رضا خان صاحب جو ان علوم کے ماہر تھے، علم الاعداد، علم جفر وغیرہ، ان کے پاس ایک آدمی ہے نا، یہ ملفوظات میرے پاس پڑے ہوئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے نام کے مطابق کوئی اسم اعظم بتا دے۔ آپ نے بہت غور و فکر کیا، نہیں ملا، حتیٰ کہ مغرب کی نماز ہوگی، وہ دل برداشتہ ہو کر گیا، آپ کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی۔ آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، سجدے میں گئے تو القاء ہو گیا کہ فلاں آدمی کا فلاں یہ اسم اعظم ہے۔ نماز پڑھی اور پیچھے آدمی کسی اپنے خادم کا بھیجا، بلاؤ اس آدمی کو۔ وہ واپس آیا تو آ کے وارد کرنے لگا، حضرت آپ ہی نے تو فرمایا تو آپ کے موافق کوئی اسم نہیں بنتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کر دیا، یہ اسم پڑھا کر۔ اس لیے کہ اگر میں کہوں کہ میں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم بھی کیا، مہربانی بھی کی اور کرتا ہے اور اس کا کرم ہے، یہی اسم سارے پڑھنا شروع کر دیں، یا وہاب، اس کا پہلا درجہ بادشاہت ہے، پھر وزارت ہے، پھر امارت ہے، پھر تسخیر خلائق ہے، اور پھر عام دولت۔ لیکن اس کا حصول، اس کا پڑھنا ناممکن تو نہیں، لیکن مشکل ضرور ہے۔ جو بندہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو اور کوئی صورت، کوئی سبب نظر نہ آتا ہو، رات آدھی جب گزر جائے، تہائی رات کا وقت ہو، اپنے گھر کے صحن میں یا مسجد کے صحن میں 3 سجدے کرے اور پھر 100 بار اس اسم یا وہاب کو پڑھے، سجدے کی حالت میں پڑھے یا سجدے سے سر اٹھا کر 100 بار پڑھے، پھر سجدہ کرے، پھر 100 بار پڑھے، پھر سجدہ کرے، پھر 100 بار پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فقر و فاقہ دور کر دیتا ہے۔ یا پھر اس کو 1150 مرتبہ 1150 بار پڑھے، اور کم سے کم اس کے پڑھنے کی تعداد 14 ہے، جو اس کا عدد بنتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ جس کو میں بھی اپناتا ہوں اور کافی عرصے سے میرے یہ معمول میں ہے، چاشت کی نماز پڑھیں۔ اور چاشت کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے چاشت کی نماز کو قائم کر لیا، اس کو کاشت نہیں کرنی پڑتی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کاشت کے ہی اسے پھل بھی دیتے ہیں، اناج بھی دیتے ہیں، ہر قسم کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ چاشت کی نماز کے بعد سلام پھیر کر سیدھا سجدے میں جائیں اور 14 بار
ان انگلیوں کے جو نشان ہیں، یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب، 14 بار اس کو پڑھ کر وفوض امری الی اللہ، اپنے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کرتا کیا ہے، انوار و تجلیات کی، رزق، روزی اور خیر و برکت کی بارشیں عطا کرتا ہے، ایسے انوار اور تجلیات نازل کرتا ہے، پھر بندہ انہی کی تجلیات میں محو ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، پھر اسے یہ دنیاوی مقاصد، اغراض، فقر و فاقہ یہ سب بھول جاتے ہیں۔ اس کو پڑھے عشاء کی نماز کے بعد 1150 بار پڑھے، اور اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں 40 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقے سے حیرت انگیز طور پر اس کو نجات دے گا۔ ہر بندے کا اپنا معمول ہے، کئی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ آدھی رات کے وقت اٹھیں، سجدہ کریں، 2 نفل پڑھیں، سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جائیں، اپنے دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں کی پشت پر رکھ کر 14 بار پڑھیں، 14 دفعہ، 14 کو 14 سے ضرب دینا 196 بار پڑھیں، اور پھر بائیں پاؤں کو اٹھائیں اور دائیں پاؤں کی پشت پر رکھ کر پھر 196 بار پڑھیں۔ طریقے مختلف ہیں، جو جس نے عمل کیا اس کو اس کے فوائد ملے، وہی لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ جو فوائد مجھے ملے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، چاشت کی نماز پڑھ کر 2 رکعت، اور پڑھتا ہی 2 رکعت، سلام پھیر کر سجدے میں جائے 14 بار پڑھیں، اور اس کے آخر میں وفوض امری الی اللہ، جب آخری بار پڑھیں گے نا، یا وہاب یا وہاب یا وہاب 14 بار پڑھ کر حبلی من اسرار دنیا والآخرہ، حبلی من اسرار دنیا والآخرہ، حبلی من اسرار دنیا والآخرہ 3 بار پڑھیں، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اس کو 1 بار پڑھ لیں بس۔ بعضوں نے 40 بار لکھا ہے، سجدے میں پڑھیں، دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اس کو معمول بنا لے 7 بار پڑھنے کا ہر نماز کے بعد، اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور جب بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے تو اس کو کسی عمل کے کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے، پھر جو وہ اللہ سے، جس طرح اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس طرح مستجاب الدعوات بندے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا کمال ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات ہو، ہر ایک کے حق میں اس کی دعا قبول ہو۔ یہ کمال ہر انسان میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص لوگوں کے اندر آتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جن لوگوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے نا، ان کو یہ توفیق دیتا ہے، جس طرح انبیاء کو چن لیا نا، پوری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور پیغمبران رسول کو چن لیا ہے، یا اربوں خربوں کی تعداد میں 1,24,000 ہی اللہ کی نظر میں ہیں، جن کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، پہلے دن سے ان کو سلیکٹ کر دیتا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ تو اس لیے مستجاب الدعوات بہت بڑا کمال کا مقام ہے، لہذا اس میں وہاب کو پڑھیں،
بس اس نیت سے پڑھیں، اس ارادے سے پڑھیں کہ یہ اللہ کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اہلیت کے دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بس اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ پڑھیں کہ میں پڑھوں گا اور اللہ اپنے اسم کو مسمہ بنا کر، اسم با مسمہ جس کو کہتے ہیں نا، جو بندے کا نام ہو اسی طرح کے اسے بینیفٹ ملیں، فوائد ملیں۔ میں پڑھوں یا وہاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اسماء سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔